ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کی اجازت اور ہم آہنگی کے بغیر کوئی اہم فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور تمام قومی فیصلے ملک کے اعلیٰ ترین قیادت کے مشورے سے کیے جائیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ریاستی امور کے مؤثر انتظام کے لیے اجتماعی فیصلوں اور مشترکہ اطاعت کی ضرورت ہے تاکہ قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی بھی بیان یا موقف جو معاشرے میں تقسیم پیدا کرے دشمن کے مقاصد کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، جبکہ مذاکراتی ٹیم قومی عزت، وقار اور مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر مالیت کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں سے 30% کو باقاعدہ معاہدوں میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ چینی صوبے ہانگزو میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ معاہدے دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین سالانہ 100 ارب ڈالر کی زرعی اشیاء درآمد کرتا ہے اور پاکستان چینی ضروریات کے مطابق معیاری زرعی مصنوعات فراہم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان آئندہ 5 سے 7 سال میں چین کے ساتھ زرعی تجارت کا حجم 10 ارب ڈالر سالانہ تک بڑھا سکتا ہے۔ دو امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری معاہدے کے مسودے میں اپنے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو ترک کرنے کی اہم شق کو تسلیم کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق اگرچہ یہ پیش رفت اہم ہے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ ایران اپنی یورینیم ذخیرے کو عملی طور پر کسی طریقے سے ترک کرے گا، جس کے باعث مذاکرات کے آئندہ دور میں کچھ تفصیلات زیر التوا رکھی گئی ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کا درینہ ہدف ہے اور مجوزہ معاہدے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے اس حوالے سے نہ تو تصدیق کی گئی ہے اور نہ ہی تردید سامنے آئی ہے۔ پاک فوج، پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ملک بھر میں آپریشنز بھرپور شدت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، CTD اور پولیس نے خفیہ اطلاعات پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی موجودگی میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ہونے والے اس آپریشن میں 16 خوارج ہلاک کیے گئے، جن میں 2 اہم سرغنہ زمری نور اور افغان خارجی کمانڈر عبداللہ سعید بھی شامل ہے۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے۔ حکام کے مطابق یہ آپریشن انتہائی مشکل حالات میں مکمل کیا گیا اور علاقے میں کلیئرنس و سرچ آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ شدید گرمی اور شہریوں کی لاپرواہی کے باعث قربانی کے جانوروں میں مختلف بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 3500 سے زائد جانور بخار، کھانسی، نزلہ، ڈائریا اور چچڑ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ویٹنری ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق روزانہ تقریباً 250 چھوٹے اور بڑے مویشی علاج کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جانوروں کو تنگ جگہوں پر رکھنے، بیمار مویشیوں کے ساتھ باندھنے اور غیر مناسب خوراک جیسے روٹیاں، برگر، پیزا اور تربوز کھلانے سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ جانور خریدتے وقت ان کے کان اور جسم اچھی طرح چیک کریں، جبکہ ویٹنری ہسپتالوں میں 24 گھنٹے مفت علاج، ادویات اور ایمبولینس کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے حج کے دوران لاکھوں حجاج کرام کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکورٹی اور دفاعی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے مقدس مقامات کی طرف جدید دفاعی نظام کی تنصیب کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق مسجد الحرام اور اس کے اطراف مضبوط فضائی دفاعی حصار قائم کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ منی، عرفات اور مزدلفہ کے گرد بھی سخت فضائی نگرانی جاری ہے، جبکہ زمینی سیکیورٹی، ایمرجنسی رسپانس اور سیکیورٹی ٹیمیں ہائی الرٹ پر ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس دفاعی فورسز 24 گھنٹے فعال رہیں گی تاکہ عازمین حج کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے۔ پاکستان بھر میں آج فضائی آپریشن متاثر رہا اور 83 پروازیں منسوخ جبکہ 430 پروازیں آپریٹ کی گئیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق کراچی سے 20، اسلام آباد سے 19، لاہور سے 15 اور ملتان سے 11 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ کوئٹہ اور فیصل آباد کی 5-5،
पिशावर, सक्कर और गिलगित की मुतादिद परवाजें भी मनसूख की गईं। ज़राए के मुताबिक मुसाफिरों की कम तादाद के बायस जद्दा की 20 से ज़ायद परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। एविएशन ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची से 123, इस्लामाबाद से 134 और लाहौर से 100 परवाजें ऑपरेट हुईं, जबकि मुल्तान, पिशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और कोयटा से भी मुख्तलिफ परवाजें रवाना हुईं। SIFC की मौसर सहूलतकारी के नतीजे में पाकिस्तान के मादनी शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन और वैल्यू एडिशन के नए मौक़े सामने आए हैं। पाक साल्ट कॉरपोरेशन और चीन नेशनल साल्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने रॉक साल्ट के शोबे में तवील अलमुद्दती ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे में वजारत तवानाई ने भी अहम किरदार अदा किया, जिसके तहत कानकनी, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और तैयार मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाक साल्ट कॉरपोरेशन को पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म करार दिया जा रहा है जो अमरीकी और चीनी महारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी को यकजा करता है। माहिरीन के मुताबिक ये मुआहदा SIFC की स्ट्रेटेजिक मुआवनत से हासिल होने वाला एक अहम सगे मील है, जिससे सरमायाकारों का एतमाद मजीद मजबूत हुआ है और पाकिस्तान के कारोबारी फ्रेमवर्क में बेहतरी आई है। बलूचिस्तान के शहर चमन में जाफर एक्सप्रेस के गुजरते वक्त रेलवे फाटक के करीब होने वाले जोरदार धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ शहर भर में सुनी गई, जबकि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़रा के मुताबिक धमाके में 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेलवे हुकाम का कहना है कि धमाका जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान हुआ, जबकि वाक़े के बाद जाए वकुआ पर आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें मसरूफ़ अमल हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि मुआविन खसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। दहशतगर्दी, मंशियात, स्मगलिंग और जाबराना पॉलिसियों के बायस तालिबान हुकूमत पर आलमी बरादरी का एतमाद मज़ीद कमज़ोर हो गया है। अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के हाथों दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। रिचर्ड लिंडसे ने तालिबान हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात को आलमी बरादरी की जानिब से जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम किए जाने से मशरूत करार देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी कबूलियत का इन्हिसार इंसानी हकूक, सिक्योरिटी और ख़वातीन के हकूक से मुतल्लिक अमली इक़दामात पर है। उन्होंने जोर दिया कि तालिबान हुकूमत को इंसानी हकूक का एहतराम और लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। माहिरीन के मुताबिक ये बयान इस बात का वाज़ेह इशारा है कि दुनिया अब तालिबान के दावों पर बगैर अमली इक़दामात के एतमाद करने के लिए तैयार नहीं।